اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ مہنگائی جو ہے وہ اس ٹائم عروج پہ، ارشیا خردنوش کی قیمتیں عروج پہ ہیں، غریب عوام کو 2 یا 3 ٹائم کا کھانا بھی میسر نہیں ہے، اس جو دور ہے اس میں سے کس طرح نکلا جائے اور غریب عوام جو ہے کتنا پیسنے ہو رہی ہے اس ٹائم؟ یہ مین سوال ہے. فضل الرحمان، شہباز شریف، زرداری، ٹھیک ہے. یہ تین سے پوچھو. یہ لانگ مارچ کرتا تھا مہنگائی کے خلاف، عمران خان کے خلاف، جس نے مہنگائی لایا. فضل الرحمان صاحب ہو گئے اور اس طرح پارٹی بلاول زرداری ہو گئے، انہوں نے مارچ کیے ہیں کس کے لیے؟ مہنگائی کے لیے. لیکن وہ لوگوں کو دکھا رہے تھے کہ ہم مہنگائی مارچ کر رہے ہیں. مہنگائی مارچ کوئی بھی نہیں تھا، یہ ان لوگوں کی اپنی ایک انا کی خاطر، اپنی جو کرپشن ہے اس کو بچانے کے لیے یہ لوگ کرتے رہے. بتائیں کہ آپ پٹھان ہیں، پٹھان ہے. ووٹ کس کو دی تھی آپ نے؟ ہم نے تو عمران خان کو دیا تھا. ابھی کیا ارادہ ہے کہ 2000 اگر الیکشن ہو جاتے 9 نومبر کو تو کس کو دینی ہے ووٹ؟ ہم نے تو ہر حال میں عمران خان کو دینی ہے، چاہے وہ کوئی بھی کڑا کرے، چاہے وہ کم بھی کڑا کرے، ہم عمران خان کو. میں بھی بیوہ ہوں، میری بیٹی بھی جوان بیوہ ہو گئی ہے، وہ بہت کرائے پہ رہتی ہے، وہ کس طرح گزارا کرے گی؟ یہاں پر وہ نہیں ہو رہا. ابھی جو پاکستان کا مسئلہ ہے کہ یہ سیاسیوں کا مسئلہ نہیں ہے کہ اگر کوئی سیاسی آئے گا تو اس مسئلے کو سیدھا کرے گا. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ مہنگائی جو ہے وہ اس ٹائم عروج پہ، ارشیا خردنوش کی قیمتیں عروج پہ ہیں، غریب عوام کو 2 یا 3 ٹائم کا کھانا بھی میسر نہیں ہے، اس جو دور ہے اس میں سے کس طرح نکلا جائے اور غریب عوام جو ہے کتنا پیسنے ہو رہی ہے اس ٹائم؟ یہ مین سوال ہے. فضل الرحمان، شہباز شریف، زرداری، یہ تین سے پوچھو. یہ لانگ مارچ کرتا تھا مہنگائی کے خلاف، عمران خان کے خلاف، جس نے مہنگائی لایا. 150 میں پیٹرول تھا، 330 پر پہنچا ہے. یہ مین، یہ تین بندے نہیں ہے، یہ مہنگائی کا جڑ ہے. ایک بندہ آیا تھا 50 سال کے بعد، کیوں پہلا خود یہ 2-3 پارٹی تھا، ایک جاتا تھا ایک آتا تھا، ایک دوسروں کو الٹا پلٹا ہم بولتا تھا. پھر یہ لوگ آیا، ایک عمران خان آیا، عمران خان کو نہیں چھوڑا ہے کہ وہ بندہ کو چھوڑتا تھا، آج یہ حالات نہیں تھا. یہ جڑ فضل الرحمان، زرداری، یہ نواز شریف کا پارٹی، یہ مین جڑ ہے. شروع سے لے کے جو ملک کے ساتھ کرتے آ رہے ہیں وہی کرتے یہ کرتا ہے. کیوں یہ ایک بندہ آیا 3 سال آیا، پہلا خود نہیں تھا. یہ بندہ چھوڑا نہیں، اس نے 5 سال چھوڑنا تھا. آج پتہ لگتا تھا، پتہ لگتا تھا اچھا کس نے بیڑا غرق کیا. یہ ایسے لوٹ ہے، یہ دیکھو یہ لوٹا، یہ لوٹے نے ملک کا بیڑا غرق کیا. تو مجھے آپ یہ بتائیں، آپ کو لگتا ہے کہ جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی انہوں نے جو 16 ماہ کا دور گزارا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ انہوں نے غلطی کی ہے عمران خان سے حکومت لے کے؟ اتنا غلطی کیا، اس ملک پر ایٹم بم گرایا ہے لوگوں نے، ایٹم بم گرایا. وہ لوگ کو مشکل پیر نہیں ہے، اس کے پاس ملک اتنا ملک لوٹا ہے وہ لوگوں نے. چاہے وہ بجلی کا بل دے سکتا ہے، گیس کا بل سکتا ہے. مشکل ہم لوگ کو ہے. ہم 20-20 ہزار بل کدھر سے دے؟ ہمارا گھر کا 2000 بل آتا تھا، ابھی 20,000 آتا ہے. اس کا مین فضل الرحمان، جڑ فضل الرحمان ہے. اس کا ہم پٹھان ہے. خام اس بندے کا ساتھ دیتا تھا، اس مٹی کے ساتھ وفادار ہے. غدار اس ملک کے ساتھ اس کا کام بالکل ساتھ نہیں دیتا ہے. وہ 20,000 ہمارا بل آتا ہے، یہ 3 پارٹی اس کا شامل ہے. عمران خان کو 5 سال چھوڑتا تھا کہ وہ غلط تھا، ہم لوگ دیکھتا تھا اس کو. یہ لوگوں نے چھوڑا نہیں ہے اپنا کرسی کے خاطر. چاہے آئے گا پھر یہ ہو سکتا ہے، وہ سہولت آئے گا پھر آگے، پھر یہ آئے گا دوسرا نہیں. وہ فضل الرحمان صاحب بھی مہنگائی مارچ آپ بات کریں لے کے آ رہے تھے، کرسی کا چکر تھا، کرسی مل گئی ختم. ہاں یہ تھا مین. ہاں یہ حساب تھا. یہ جڑ یہ 3 پارٹی ہے جو باقی میں لایا تھا چھوٹا چھوٹا. یہ مین مہنگائی کا جڑ، یہ عوام پر بم گرایا یہ لوگ ہے. عمران خان کو چھوڑتا تھا، 5 سال دیکھتا تھا، ہم لوگ دیکھتا تھا، پھر ہم بولتا تھا عمران خان. پھر ہم لوگ کو سیٹ دے اگر کوئی ایسا. ہاں یہ سب یہ لوگ ایک دوسرے کو الٹا پلٹا بولتا تھا. اچھا جو فضل الرحمان صاحب ہیں ان پہ جو کیس ہوا 63 ارب ڈالر کا، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیے؟ یار وہ بالکل چابی بولتا ہے. یہ فضل الرحمان نہیں ہے، سب سے دیکھو پٹھان ہے، قوم اس کا ساتھ نہیں دیتا ہے. یہ کبھی زرداری، یہ ایسے گندا لوٹا ہے، کبھی زرداری کا ساتھ دیتا ہے، کبھی نواز شریف کا، کبھی کس کا. وہ کدھر وزیر اعظم آتا ہے اس کا ساتھ دیتا ہے. تم نے خود دیکھا ہے، مطلب جہاں منافع ہو وہ ادھر یہ کرسی کے لیے 2 اس کو ملتا تھا اس کے. وہ کہتے ہیں نا کہ پیسے کا چکر ہے بابو بھیا. یار ہم دیکھو 5 وقت نماز ہم پڑھتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، صحیح ہے. نماز پر حساب نہیں ہے، وہ دین اس کا صحیح ہے. خوچے وہ کام کرتا ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ الٹا کام کرتا ہے. زرداری چور کے ساتھ یہ ملا ہے، نواز شریف چور کے ساتھ یہ ملا ہے. یہ لوگ الٹا پلٹا ہے. ہمارا ملک کا نظام، ملک کا بیڑا غرق کیا لوگوں نے. مسئلہ ہم کو ہے. تو ابھی مجھے بتائیں جو نواز شریف صاحب ہیں، پہلے تو تھا کہ 21 اکتوبر کو واپس آ رہے ہیں،
کل جب نیب کا جو کالعدم قرار دیا فیصلہ، اس کے بعد انہوں نے اپنی سیٹ بھی کینسل کروا دی ہے، اس کے پیچھے آپ کیا کہتے ہیں، کیا وجہ ہوگی؟ سر یہ خود چاہیے، اس کا حکومت آیا تھا 12-16 مہینے تھا، تاریخ پر تاریخ، تاریخ پر تاریخ، تاریخ پر تاریخ، ہم تنگ ہوا ہے اس کا تاریخ سے. ہاں ابھی وہ تاریخ دی تھی پھر کینسل ہو گئی ہے. 21 تاریخ ہے، پتہ نہیں ابھی کتنا تاریخ چاہ، اگلے سال کا تاریخ. وہ تو کینسل کر دیا، ٹکٹ ہی کینسل کر دیا، کیونکہ کل جو نیب کا تھا نا، ہاں. نیب کے سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہے کہ نیب کے جو فیصلے تھے وہ کالعدم قرار دے کے ان کے خلاف توشہ خانہ کیس کھول دیا ہے. تو جب نواز شریف صاحب کے پاس یہ خبر پہنچی ہے، انہوں نے سیٹ ہی کینسل کر دی. لازم اس کو پتہ ہے پھر ہم گھسیٹے گا اس کے اندر، ہو سکتا ہے اس کے لیے چھال ہوئے گا. ہاں چلیں یہ ان سے جانتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ خاص کر مہنگائی کی وجہ سے عوام جو ہے وہ اس ٹائم کتنا پریشان ہے؟ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کسی پارٹی سے کوئی سروکار نہیں ہے. عوام کے لیے جس طرح یہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہو گئے اور اس طرح پارٹی بلاول زرداری ہو گئے، انہوں نے مارچ کیے ہیں کس کے لیے؟ مہنگائی کے لیے. لیکن وہ لوگوں کو دکھا رہے تھے کہ ہم مہنگائی مارچ کر رہے ہیں. مہنگائی مارچ کوئی بھی نہیں تھا، یہ ان لوگوں کی اپنی ایک انا کی خاطر، اپنی جو کرپشن ہے اس کو بچانے کے لیے یہ لوگ کرتے رہے. آج ضرورت ہے، کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہ ہے عوام، غریب آدمی. جو عام آدمی ہے وہ 1000 روپے اگر دیہڑی لیتا ہے، اس کا 30,000 روپے مہینے کا بنتا ہے. اگر 10,000 روپے وہ کرایہ دے گا، بچوں کی فیسیں، کھانا پینے کا سسٹم دے گئے، کم از کم آپ اس 30,000 میں وہ بڑھ جاتا ہے. اور میرا اس ٹائم بل کتنا ہے؟ 43,000 روپے. میں نے نہیں جمع کروایا. کیوں جمع کروایا؟ میرے پاس ہے ہی نہیں ہے. اگر 1000 روپے میں دیہڑی لیتے 30,000 روپے بنتا ہے. 10,000 روپے میرا کرایہ ہے، بچوں کا خرچہ ہے، ٹھیک ہے، کھانا پینا، یہ چیزیں نکال دیں، میرا 30,000 پورا ہو جاتا ہے. اب میں بل کہاں سے جمع کرواؤں گا؟ میں نے یہی سوال ہے کہ بل جمع کہاں سے کروائیں گے؟ ابھی یہی نہیں بات ہے. اب میں نے نہیں کروایا بل جمع، اور نیکسٹ ٹائم جو آئے گا بل اس کا بھی نہیں کرواؤں گا. جب کوئی آئے گا کاٹنے کے لیے، اب لوگ کہتے ہیں نا میٹر کارڈ، میٹر ہماری جتنے بھی لوگ ہیں سب سے میں یہ کہتا ہوں میٹر ہماری ملکیت ہے. میٹر کوئی نہیں اتار کے لے کے جا سکتا. اور ان لوگوں کو چاہیے کہ غریب عوام کو ریلیف دیں، جس کے ہمیں کسی سے کوئی وہ نہیں ہے، چاہے عمران خان ہو، چاہے وہ زرداری ہو، نواز شریف ہو، کوئی بھی ہو، ہے تو سب چور ہی ہیں. ٹھیک ہے، سب چور ہیں. سب اپنا کرپشن بچانے کے لیے، اپنا سسٹم جو چھپانے کے لیے یہ بھاگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر یہ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں. اور یہ ان لوگوں کے اندر شعور نہیں ہے. اگر شعور ہوتا تو نکل آتے. آج رات کو آپ دیکھیں انہوں نے پیٹرول جو ہے 331 روپے کر دیا، میرے خیال میں 332 26 روپے انہوں نے بڑھا دیے. کسی کو ٹچ سے مس تک نہیں ہوئی. یار کم از کم نکلیں. جب وہ کھڑا تھا 5 یا 10 روپے کوئی چیز بڑھتی تھی نا، تو تمام صحافی حضرات، میں یہ نہیں کہتا کہ سب غلط ہیں، لیکن صحافی حضرات جو عام جو ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو وہ شور مچاتے تھے، جی بھائی انہوں نے یہ کر. حالانکہ وہ بتاتے کیا تھے کہ 15 یا 5 روپے یا 10 روپے ریٹ بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، 15 دن بعد لاگو ہوگا، یہ کہتے تھے. اور یہ آج دن کو فیصلہ کرتے ہیں، شام کو وہ لاگو ہو جاتا ہے کہ آپ کا جو ہے رات کو 12 بجے کے بعد آپ کو پیٹرول بڑھ گیا. اچھا، ابھی مجھے آپ ایک بات کہیں، جس طرح آپ نے بات کیا کہ پہلے جو عوام تھی وہ 5-10 روپے نکلتے تھے ایک دم باہر آتے شور کرتے تھے. ابھی کیا وجہ ہے کہ 26 روپے اچانک رات کو اچانک فیصلہ آتا ہے؟ صبح دیکھتے ہیں 332 روپے، کسی آدھی زیادہ پاکستان کو تو پتہ ہی نہیں تھا. تو ابھی عوام کیوں نہیں نکل رہی باہر؟ کیا وجہ سے؟ خاص وجہ کیا یہ؟ وجہ یہ ہے، خاص وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ کسی کے بارے میں بات نہیں کر سکتے. جب آپ کسی کے بارے میں کسی کے خلاف حق سچ کی بات کریں گے تو پہلے اٹھا کے لے جائیں گے. پہلے یہ کہتے ہیں ان کو اٹھوا دیں گے. اٹھوا دیں گے نہیں بلکہ اٹھوا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، سچ کو نہیں بولتا. اس وجہ سے آج لوگ پریشان ہیں، بولتے نہیں ہیں. پریشان نہیں، ڈری ہوئی ہے عوام. ڈری ہوئی ہے وہاں پہ. یہی بات ہے نا، لوگ کہتے ہیں جی مار دیں گے. آپ جو غلط ہے اس کے خلاف بات کریں. وہ کیا کہتے ہیں، پولیٹیشین کس کو کہتے ہیں؟ باہر ملکوں میں چلے جائیں، وہاں پہ آپ کا جنرل ہے، کرنل ہے، وزیر اعظم ہے، صدر ہے، کوئی بھی کسی عہدے سے تعلق رہتا ہے. اگر وہ غلط ہے وہ اس کے خلاف بات کرتے ہیں، وہ اس کے خلاف سخت لفظ استعمال کرتے ہیں. ہمارے یہاں آپ بات نہیں کر سکتے. کیوں کہ یہ لوگ جو ہے نا، جو ایم پی اے، ایم این اے ہے، چیئرمین ہے، کوئی بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ ان لوگوں کے ڈر کی وجہ سے یہ لوگ بات نہیں کرتے. آج اگر متحد ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں سب لوگ، پھر پتہ چلے ان کو یار ان عوام کے اندر کچھ ہے، لیکن یہ ڈرے ہوئے ہیں بس. میرا آپ سے ایک اور سوال ہے کہ کیا ہم حقیقی معنی میں آزاد ہیں؟ آزاد یہ تو میرے خیال میں چھوٹے سے بچے سے بھی پوچھیں نا، وہ یہی کہے گا کہ ہم آزاد نہیں ہیں. اور آج لوگ کہتے ہیں نا، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو بڑے والد صاحب تھے، انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں ہوں، شکر ہے، اس نے یہ کہا تھا. آج یہ کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں. آزاد شدہ کوئی بھی نہیں ہے. آزادی مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے پاکستان آزاد کر دیا. کچھ لوگ کہتے ہیں اب آپ نے جھنڈا لگایا پی ٹی آئی کا، یہاں پہ کسی کے ساتھ واردات ہو رہی ہے وہاں پہ نہیں جاتے.
लेकिन वो जिसने झंडा लगाया हुआ उसको पकड़ रहे हैं। यार इसको झंडा लगाया हुआ इसको पकड़ रहे हैं। हम बरदाते हैं यहाँ पे, हम जगह पे बरदातें हो रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। पिछले दिनों यहाँ पर मैंने सुना है कि वो रात को 10 बजे हुई है वारदात। मैं कहता हूँ कि तीसरे चौथे रोज होती है। वहाँ पे आप चले जाएं हाईवे पे, वहाँ पे उस दिन हमारे पास बंदा आया कस्टमर, कहता है यार मेरे से मोबाइल भी ले गए और पैसे भी ले गए। यार पूछने वाला कोई भी नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं है। बस जिसने झंडा लगाया हुआ है उसको पकड़ो, बाकी अवाम जाए पहाड़ में। बिल्कुल ऐसे। चले, बहुत बहुत शुक्रिया मैं आपका। कहता हूँ अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। अगर इनके नसीब में हिदायत नहीं है तो अल्लाह ताला इनको तबाह बर्बाद करे। अवाम, गरीब अवाम की बदुआएं इनको सारी उम्र रुलाती रहे। इंशाल्लाह क़यामत के दिन आप गिरबान नहीं पकड़ना है। इंशाल्लाह पकड़ेंगे, सबका पकड़ेंगे जिन्होंने मुल्क के साथ गद्दारी की है। अच्छा, आप मुझे बताएं, खास करके जो आवाम है इस टाइम महंगाई में दबी हुई है, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत को कि गरीब आवाम के लिए कुछ किया जाए या ना किया जाए? ये मैं हुकूमत को तो यही पैगाम देना चाहता हूँ, आवाम के लिए कुछ करे, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि इसने पूरा पाकिस्तान जो है IMF के हवाले कर दिए है। जो IMF जो कुछ बोलते हैं वही लोग करते हैं। जो जो उधर से आर्डर आता है ना, ठीक है, तो वो करते हैं। अभी जो निगरान हुकूमत है ये भी जो है ना वो IMF की इशारों पे चलते हैं। पहले तो लंदन से प्लान आ रहे थे कि भाई ये करो वो करो, तो उस हिसाब से चल रहे थे। अभी जो है ना बस उन्होंने शहबाज शरीफ ने जो है ना IMF के हवाले कर दिया पाकिस्तान को, हर चीज़ उसके ऊपर रख दी है, ठीक है। तो अभी IMF वाले जो बोलते हैं कि बिजली महंगा करो, तेल महंगा करो, तो ये वो कर सकते, वो करते तो आप मुझे बताएं कि आप पठान हैं, पठान है। वोट किसको दी थी आपने? हमने तो इमरान खान को दिया तो था। अभी क्या इरादा है कि 2000 अगर इलेक्शन हो जाते हैं 9 नवंबर को, तो किसको देनी है वोट? हमने तो हर हाल में इमरान खान को देनी है, चाहे वो कोई भी खड़ा करे, चाहे वो कम भी खड़ा करे, हम इमरान खान को। वैसे एक बात है, पीटीआई इमरान खान से है, ऐसे ही है? यही बात है बिल्कुल। तो इमरान खान के साथ है या पीटीआई के साथ है? हम तो खान के साथ हैं, इमरान खान के साथ, मतलब पीटीआई के साथ ही इमरान खान बंदे के साथ है? बंदे के साथ है उसके साथ। अच्छा खाला, आप मुझे ये बताएं कि महंगाई की वजह से जो है ख़ास करके गरीब तबका जो है वो कितना मुतासर हो रहा है? बहुत बहुत गरीब, हालात बहुत ख़राब हैं। जो बेवा है, जो इस तरह, वो किस तरह गुजारा करेंगी हैं? मैं भी बेवा हूँ, मेरी बेटी भी जवान बेवा हो गई है, वो बहुत किराए पे रहती है, वो किस तरह गुजारा करेगी? हम किराए पे रहते हैं, शब जाके देख लें, बिल बहुत आते हैं, 10-10 हज़ार एक एक घर का, एक एक पंखा है। ये हमारी सोचें। नहीं तो आप मुझे बताएं कि अभी जो बिल है आप कह रही हैं 10,000 रुपया आया है, तो वो जमा किस तरह कराया फिर आप? कोई नहीं अभी कराया, आधा किश्त करवाइए। आप क्या कहती है कि गरीब आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए या नहीं? हाँ, महंगाई जो है सस्ताई होनी चाहिए ना, आटा भी बहुत महंगा है। तो किस तरह गुजारा किस तरह कर रहे हैं फिलहाल आजकल के दौर में फिर? गुजारा कैसे, थोड़ा थोड़ा लेके खाते। मतलब हाँ। मतलब जो था 3 टाइम से 2 टाइम पे आ गए, 2 से। हाँ, 2 टाइम आ गए। हाँ। सही कहते। तो कोई पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत को कि मतलब कुछ कम करें इस तरह? हाँ, महंगाई काम करें ना, और हुकूमत को हम क्या करना है? तो मुझे बताएं वोट किसको देंगे आप? वोट हम अभी मेरी मर्जी है जिसको मैं दूँ। फिर पहले किसको दिया था? पहले ये शेर को दिया था। तो मतलब खुश हैं स्वीकार कर दी जिसे हनीफ अब्बासी जो थे पहले? हाँ, खुश है या नहीं है खुश? खुश ही थे, पहले कुछ भी नहीं था। हाँ। हाँ, अब बहुत महंगाई उसने कर दिया था, अब कुछ तो अभी आप देखते हैं हाँ, क्या अभी करना वैसे इरादा क्या है, वैसे किसको देनी है? हनीफ अब्बासी को करना है या शेख रशीद को करना है? हाँ, किसको करना है? इसी को करना है, शेर को ही। अच्छा जजू, आप मुझे ये बताएं कि जो महंगाई है उससे जो गरीब आवाम है, ख़ास करके जो गरीब तबका है, वो कितना मुतासिर हुआ है? मतलब बिजली के बिल आप देख लें कितने ज़्यादा आ रहे हैं, आटे की अशिया खुर्दनोश की जो कीमतें हैं वो आसमान को छू गई हैं, तो गरीब आवाम किस तरह गुजारा करे थे? असल बात यह है कि मेरी उम्र तकरीबन 56-57 साल है, बट्टों के दौर से मैं दौर देखता आ रहा हूँ। असल मसला जो ये है कि महंगाई का ज़िया साहब का दौर था तो 11 साल में हुकूमत की और महंगाई उन्होंने नहीं की। बाकी जो कुछ होता रहा मुल्क के अंदर वो तो आम बंदे को नहीं पता होता है क्या हो रहा है क्या नहीं, पर महंगाई नहीं हुई, उसमें गरीब बहुत खुश था। अभी जो मसला है कि 2018 में जब नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, उस वक्त बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा था, पेट्रोल सस्ता था, खाने पीने की चीज़ें सस्ती थी, जो भी है महंगाई नहीं थी, डॉलर बहुत कम रेट था, 100 से भी नीचे, पेट्रोल 60-63 रुपये पेट्रोल था। अभी 2018 में जब इमरान खान साहब आए, इमरान खान अच्छे होंगे, हम नहीं बोलते बहुत अच्छे होंगे, पर जो धरना रखा गया उन्होंने बोला यार ये मुल्क को लूट के ले गए हैं, ये मुल्क को लूट के खा गए हैं। कौन से धरने की बात करें? 2014 वाले की कर रहे हैं? 2018 की। अच्छा 18 वाले की। जो 2018 में जब इमरान खान को लाया गया, बिल्कुल। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ। अगर इमरान खान साहब ना आते तो हमारा मुल्क तरक्की कर रहा था, सी पैक मनसूबा बन रहा था और बड़ा कुछ हो रहा था,
جب عمران خان صاحب آئے انہوں نے بولا میں اس سے بھی کم کروں گا، بالکل۔ یہ چور ہیں، بل نہ جمع کرائیں، پھاڑ دیں، آگ لگا دیں، جلاؤ دیں، گراؤ گرا دیں، بالکل۔ یہ ان کے نہریں تھے۔ ان نہروں سے کوئی فائدہ تو نہ ہوا۔ ان 4 سالوں میں آپ دیکھنے کے عوام جو ان سے پیس کے رہ گئی ہے۔ عوام کو تو چاہیے صفائی، جس کو آٹا چاہیے، چینی، پتی، گھی کی، جو گھر کے ضرورت کی چیزیں ہیں، یہاں پر وہ نہیں ہو رہا۔ ابھی جو پاکستان کا مسئلہ ہے کہ یہ سیاسیوں کا مسئلہ نہیں ہے کہ اگر کوئی سیاسی آئے گا تو اس مسئلے کو سیدھا کرے گا۔